بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوی الفروز کل 12 تھے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ ان میں سے سب سے پہلے اب یعنی باپ ہے۔ آج باپ کے احوال ہم پڑھیں گے۔ تو مرنے والی کی جو اولاد ہے ان کا باپ کے حصے پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے باپ کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 سدس، یعنی باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا 1/6۔ کب؟ جب میت کی مذکر اولاد ہو، یعنی بیٹا ہو یا پوتا وغیرہ ہو، یا اسی طریقے سے میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہوں، یعنی بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں۔ تو ان 2 صورتوں میں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ نمبر 2 باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہو، یعنی بیٹی ہو یا پوتی وغیرہ ہو، تو اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ مل جائے گا، اور ذوی الفروز سے جو باقی بچ جائے گا وہ بھی باپ کو مل جائے گا عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ اور نمبر 3 باپ صرف عصبہ ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں باپ شامل ہوں، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ 3 حالتیں آنے چاہیے کہ اگر میت کی مذکر اولاد ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہیں تو باپ کو چھٹا حصہ دے دیں گے، اور اگر صرف میت کی مؤنث اولاد ہے تو اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ بھی دیا جائے گا، اور ذوی الفروز سے جو باقی بچ جائے گا وہ بھی باپ کو دیا جائے گا عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 3 اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو باپ عصبہ ہوگا، یعنی ذوی الفروز سے جو باقی بچ جائے گا وہ سارا باپ کو ملے گا، اور اگر ذوی الفروز نہ ہو تب بھی سارا مال باپ کو مل جائے گا۔ اب یہ لفظ ولد یا اولاد کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ بیٹے اور بیٹی دونوں کو شامل ہے۔ اسی طرح لفظ ولد جو ہے، ہر وہ بالواسطہ مذکر یا مؤنث اولاد جن کا رشتہ میت کے ساتھ مرد کے ذریعے سے ہو، مثلا پوتا اور پوتی، ان کو بھی شامل ہے۔ لیکن جن کا رشتہ میت کے ساتھ کسی عورت کے ذریعے سے ہو، مثلا نواسہ اور نواسی، وہ اس لفظ ولد میں شامل نہیں ہے۔ اب باپ کے ان 3 احوال کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اب مثال نمبر 1 کو دیکھیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، یہ میراث میں اس کو میت بنا کے اس طرح لکھتے ہیں۔ تو مرنے والے کا ایک باپ زندہ ہے اور ایک بیٹا زندہ ہے، تو اس صورت میں ابھی ہم نے پڑھا کہ چھٹا حصہ ملے گا، کیونکہ جب مذکر اولاد ہو یعنی بیٹا تو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ مثال نمبر 2 بندے کا انتقال ہوا، اس کا باپ زندہ ہے، بیٹا بھی زندہ ہے، بیٹی بھی زندہ ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مرنے والے کی مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہوں تب بھی چھٹا حصہ باپ کو ملے گا۔ مثال نمبر 3 مرنے والے کا باپ زندہ ہے اور صرف بیٹی زندہ ہے، تو ہم نے ابھی پڑھا کہ اگر مرنے والے کی مؤنث اولاد ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا۔ مثال نمبر 4 ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کا باپ زندہ ہے، ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس کا باپ زندہ ہے اور شوہر بھی زندہ ہے۔ اب ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ اگر میت کی یعنی مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو باپ عصبہ ہوگا۔ تو باپ کے ان احوال کو زبانی یاد کریں، بار بار اس کو دہرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں علم نافع نصیب فرمائے۔